انا آتینا کل کوثر، اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ سورہ بہت ریکمنڈڈ سورہ ہے، بہت ہی ریکمنڈڈ سورہ، اولاد کے لیے بہت اچھا۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کرے، اس لیے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور یہ سورہ بی بی سے منسوب ہے۔ یہ سورہ بی بی اس لیے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی تو مکے کے جو کافرین اور مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان جتنے تھے، ان لوگوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اب رسول کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، ابتر ہو گئے، اس لیے کہ لڑکی پیدا ہوئی اور اب رسول کو بیٹا نہیں ہے، تو اب جب تک محمد ہے ٹھیک ہے، محمد کے بعد تو یہ پوری نسل ہی ختم ہو جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو جب ان لوگوں نے ایسا تانے دینے کے، ایلیگیشنز، اس طرح باتیں کرنے لگے تو اللہ کے رسول کو بڑا ہرٹ ہوا۔ اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے؟ اس نے پورا سورہ بھیج دیا۔ اس نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے، میں انشاءاللہ جب بستان زہرا میں آج سے مجلس میں پڑھ رہا تو اس میں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ میں بس سرسری یہ بولتا کہ جیسے ہی بی بی رسول کے پاس یہ سورہ آیا، سورہ کوثر، تو ولادت شہزادی کونین کے وقت یہ سورہ آیا اور اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ تمام علماء نے ڈیفرنٹ انداز سے کوثر کی تفسیر کی۔ کسی نے کہا نہر ہے، کسی نے کہا وہ حوض کوثر ہے، کسی نے کہا نبوت کا نام کوثر ہے۔ بہرحال ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ انداز سے اس کی وضاحت کی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا کہ جن لوگوں نے، غور سے سننا، جن لوگوں نے رسول کو ابتر کہا تھا کہ تمہارا نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، یو آر فینش ناؤ، اگر ان کی اولاد اس وقت موجود ہے، ابو جہل کی، ابو لہب کی، عتبہ کی، ولید کی، خالد کی، ابو سفیان کی، اگر اولاد ہے بھی تو یہ نہیں بولتے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں؟ کوئی بولتا ہے دنیا میں؟ مجھے تو آج تک کوئی نہیں ملا ابو جہل کا بیٹا، نہیں۔ اگر کوئی ہے بھی تو نہیں بولتا ابو لہب کا بیٹا ہوں، ہے بھی تو نہیں بولتا کہ میں خالد کا بیٹا ہوں۔ اور نسل ہے، اس میں شک نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ موجود ہے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا۔ نسل، یہ لوگوں کی نسل ہے، جنریشن ہے، ابو سفیان کی نسل ہے، زیارت عاشورہ تا یوم القیامہ ہے نسل، لیکن بولو نا۔ جس کا باپ عزت دار ہوتا، بیٹا بولتا میں اس باپ کا بیٹا ہوں، نہیں؟ جس کا باپ عزت دار ہوتا، مقام ہوتا، سٹیٹس ہوتا، بیٹا فخر کے ساتھ بولتا تھا یہ میرا مولا تھا۔ جب کوئی پوچھتا کس کے بیٹے، بولتے ابو طالب کا لال۔ وہی مکے کا ذہن نا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں بولتے۔ تو اگر ہے بھی ابو جہل کا کوئی بیٹا، اولاد ہے بھی، تو کوئی بولتا نہیں دنیا میں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ اس کے برعکس کوثر ایسا اللہ نے عطا کیا کہ پوری دنیا میں آج بھی 1400 سال کے بعد بھی صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بابا زبران سلوات، آج بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کوثر اللہ نے عطا کیا کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں، کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں، اولاد فاطمہ کو عطا کیا۔ اللہ نے یہاں پہ فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا۔ نیچر، فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ لڑکے سے نسل چلتی پوری دنیا میں، اور اسی لیے دعا بھی کرتے ہیں یار بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے تو صراط مستقیم پہ بھی رکھے۔ خالی بیٹے کے چکروں میں مت پڑو کہ بیٹا دے دے۔ بیچاری بیٹی ہوتی تو وہ عورت کیا کرے گی، لڑکی کیا کرے گی؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ لڑکی کی کیا غلطی ہے؟ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو طلاقیں ہو گئی بھائی، بولے مسلسل تانے ہو رہے، ایلیگیشن کیا یہ تو بیٹی دی، تو دوسری شادی کر لے۔ حرام ہے، حرام ہے۔ جو بی بی زہرا کی لائف ہے اس لائف کو اپنی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ تو سمجھیں ہم، اور ان کی لائف سے کوئی ایک چیز اپنی لائف میں آج امپلیمنٹ کرو تو پھر مقصد مجلس بھی ہوگی، پھر مقصد آج کا دن بھی پورا ہوگا۔ تو کبھی بھی یہ مت بولو کہ مجھے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کبھی نیور بولا ہی نہیں گیا کہ اس طرح بولو کہ اللہ تو مجھے بس بیٹا دے دے یا مجھے بیٹی دے دے۔ ہمیشہ چوتھے مان یہ کرتے تھے کہ جب بھی ان کی کوئی اولاد ہوتی، کنیز آ کے بولتی کہ آپ کے گھر میں
اولاد ہوئی ہے، اور جب وہ بولنا چاہتی کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی، تو امام ایسا ہاتھ کرتے اور کر کے یہ بولتے یہ بتا صحت کے ساتھ ہوئی؟ دعا یہ کرو کہ اللہ صحت کے ساتھ دے۔ اچھا اگر بیٹا چاہتے ہو نا، نماز شب پڑھو، تھوڑی محنت کرو نا۔ شب نماز، آپ بولیں گے نماز شب سے بیٹے سے کیا مطلب؟ اگر بیٹی چاہتے ہو شب نماز پڑھو۔ کیوں؟ بیٹے کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی دعا نہیں، اور بیٹی کے لیے بھی۔ کیوں؟ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ تو ہمیشہ اگر کبھی بھی کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دعا کرے، وہ عورت پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے، اور باپ پڑھے پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ امام علی کا واسطہ یہ میں شب نماز پڑھا، تو مجھے بیٹا تھا کر، اور لیکن دے تو صحت کے ساتھ دے اور صراط مستقیم پہ رکھے۔ یہ اس کی دعا لازم کرنا۔ اور ایک دعا دے دیتا جب بات آئی ہے اولاد کی، اگر ماں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا جمیلو پڑھے، یا جمیلو اللہ کا نام ہے، جمیل کا مطلب خوبصورت، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، لیکن ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ خوبصورت ہے؟ تو ہم کو کیسے معلوم؟ ان کو دیکھو، ان کو پہچانو۔ امام علی کو دیکھو، اب جب حسن کی بات آئی تو سنی لیں۔ تو اگر کسی ماں کو لڑکا یا لڑکی خوبصورت چاہیے، اچھا حسین، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ حسین چاہیے، تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پریگننسی کے دوران 4th منتھ سے 9 منتھ تک ڈیلی 36 ٹائمز لڑکی پڑھے، پہلے سلوات اور اس کے بعد یا جمیلو، یا جمیلو، یا جمیلو۔ اللہ کا یہ عجیب نام ہے، یہ تو بات میں بات آ گئی تو میں بول رہا، یا جمیلو پڑھے 36 ٹائم، پھر دعا کرے کہ اللہ جو بھی تم مجھے دے رہا اس کو حسین خوبصورت بنا دے۔ ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہن دو، بچہ اچھا ہوتا ہے۔ لندن میں کوئی کالا پیلا نہیں ہے، میں بول رہا آپ کو، اگر کیسے بھی رہن دے ماں باپ، لیکن اللہ کے اس نام کی برکت ایسی ہے کہ اللہ اس بچے کو حسین و خوبصورت بنائے۔ تو بہرحال یہ بات آ گئی تھی، سلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔